بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی شخص کو آزمائش میں مبتلا دیکھے، کسی مصیبت میں دیکھے، اور پھر یہ دعا پڑھے: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو اس آزمائش سے محفوظ فرما دیں گے۔ دوستو، ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت نے ہر موقع پر انسان کو ایسی دعائیں تلقین کی ہیں جو انسان کا حوصلہ بہتر کرتی ہیں اور انسان کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ ضرورت مند لوگوں کے کام آئے۔ آپ اسی روایت کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کو آزمائش میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ آپ دعا کا مضمون دیکھیے کیسا خوبصورت ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس کی نسبت جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت عطا فرمائی کہ ظاہر ہے میرے پاس وہ نعمتیں موجود ہیں جو ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ دوستو، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت سیلابی صورتحال اور دیگر جو پریشانیاں بہت سے لوگوں کو آئی ہوئی ہیں، جو ان کا سامنا نہیں کر رہے، ان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اس مضمون کو بھی بار بار ذہن میں جگہ دینی چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں کس قدر عافیت میں رکھا ہے۔ او بھائی، اس والد کے بارے میں سوچئے جس کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں اور اس کے ارد گرد سوائے پانی کے اور کچھ نہیں، اور وہ چاہنے کے باوجود اپنے بچوں کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا۔ اور اس باپ کے بارے میں سوچئے جس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے سیلاب میں بہہ گئے، اور وہ باوجود تڑپنے کے، باوجود دکھ اور تکلیف کے، وہ کچھ کر نہیں سکا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں کس قدر عافیت میں رکھا ہے، اس عافیت کا صدقہ دیجیے، اور ان سیلاب زدگان اور ان مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کیجیے جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو ترغیب دیں۔ جو خشک راشن کے طور پہ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے مدارس ہیں جو مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو وہ چیزیں فراہم کریں جو وہ چاہتے ہیں اور جو انہوں نے وہاں پہنچانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔